السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ بڑی اہم اور اچھی خبر، سعودی عرب نے اپنے سامان کھانے پینے کی اشیاء کی پیکنگ پر نہیں لکھے گا مقدس نام۔ لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ نام لکھنے سے کریں گے اب احتیاط۔ کئی مقامات پر اسماء حسنہ کی بے حرمتی دیکھ کر احتراماً مملکت نے کیا ایک تاریخی شاندار فیصلہ۔ اس فیصلے کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے تہہ دل سے کیا قبول۔ ایران میں جاری عوامی احتجاج کے دوران امریکہ اپنے مفاد کی سینکنا چاہتا ہے روٹیاں۔ احتجاج کرنے والی ایرانی عوام کو ٹرمپ نے احتجاج جاری رکھنے کا دیا حکم اور ساتھ میں سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنے کا بھی دیا مشورہ۔ مزید کہا کہ بہت جلد آپ کو ملے گی امریکہ سے بڑی طاقت کا سپورٹ۔ کسی بھی وقت امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی پوری تیاری میں مصروف۔ امریکی عوام کو فوراً اسلامی جمہوریہ چھوڑ دینے کا حکم۔ وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس منعقد۔ ایران پر حملے کے بعد کے ہونے والے مسائل پر گرما گرم بحث ہے جاری۔ سعودی عرب مملکت مزید ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے ریاض شہر میں مزید 5 میٹرو اسٹیشن قائم کرنے کا کیا اعلان۔ نئے میٹرو لائن کے آغاز ہونے کی وجہ سے مملکت میں بڑھنے والی آبادی کو مل سکتی ہے سہولت۔ ایران میں ایک جانب حکومت مخالف عوام کر رہی ہے احتجاج اور ملک کو پہنچا رہی ہے نقصان، تو دوسری جانب ایرانی حکومت کے حق میں لاکھوں لوگ اتر آئے سڑکوں پر۔ خامنئی کی حکومت کو بچانے کے لیے عوام کر رہی ہے کوشش۔ آسٹریلیا میں تعلیم کا خواب دیکھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے بری خبر۔ آسٹریلیا حکومت نے بھارت کو ہائی رسک کیٹیگری میں کر دیا شامل۔ بھارت کو اسسمنٹ لیول 2 سے ہٹا کر اسسمنٹ لیول 3 میں کر دیا داخل۔ تعلیمی ویزا کے لیے طلباء کو اب بڑھ سکتی ہے مزید پریشانیاں۔ صومالیہ ملک نے دیا متحدہ عرب امارات کو جھٹکا۔ صومالیہ نے امارات سے توڑ دیے تمام تجارتی، سفارتی، سرحدی معاہدہ۔ صومالیہ حکومت نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ہمارے خود مختاری کو پہنچایا ہے نقصان۔ بڑا حیران کر دینے والا انکشاف کیا، نیتن یاہو نے کہا کہ کوئی بھی عرب ممالک فلسطین کے مسئلے کو نہیں لیتے سنجیدگی سے، یعنی سیریس۔ میڈیا کے سامنے الگ چہرہ تو دروازے کے پیچھے ہے عرب ممالک کا الگ چہرہ۔ اگر عرب ممالک فلسطین کے معاملے پر ہوتے سنجیدہ تو اسرائیل ہٹ جاتا کبھی کے پیچھے۔ نیتن یاہو نے کیا انکشاف۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بہترین اقدام۔ آئے دن بھارت میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر عدالتوں میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ماہر تربیت یافتہ قانون دان وکیلوں کو تیار کرنے کی شروع کی گئی مہم۔ آج بھی عدالتوں میں ہونے والے انصاف پر عوام کو ہے بھروسہ۔ اتر پردیش کی عدالت نے دیا ایک زبردست جھٹکا۔ 2024 میں پیش آئے تشدد اور مسلمانوں پر فائرنگ کے معاملے میں ظالم جلاد سابق آفیسر انوج چودھری سمیت 10 پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کرنے کا دیا حکم۔ بڑے غور و فکر والی بات، SIR کے سروے کے نام پر بھارت کے کئی ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں اب تک عوام کے نکال دیے گئے ووٹر لسٹ سے نام۔ ووٹ دینے کا حق نہیں تو پھر بھارت میں رہنے کا حق کیسا؟ لاکھوں بھارتی عوام کو ڈال دیا مشکل میں۔ اب جموں کشمیر میں موجود مساجد، دینی مدارس، امام، مؤذن حضرات کی تمام تفصیلات محفوظ کرے گی حکومت اور ساتھ میں مساجد اور مدرسے کے لیے جمع کیے جانے والے عطیہ یعنی چندے کی رسید اور دیگر معلومات بھی دینا ہوگا لازم۔ سوشل میڈیا کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنا پڑ گیا تو ہندو نوجوانوں کو مہنگا۔ ہریدوار کے ایک مذہبی مقام پر شیخ کا لباس، جبہ اور غترہ پہن کر ہندو برادری کے ساتھ کرنے لگے ٹائم پاس۔ لوگوں میں دیکھنا چاہتے تھے پیار اور نفرت کا بازار، مگر پولیس نے جبہ پہننے والے دونوں ہندو نوجوانوں کو کر لیا گرفتار۔ ترقی کے نام پر سرکار میں آنے والے بھاجپا کی حکومت ہر دھرم کے لوگوں کی عبادت خانوں کو پہنچا رہی ہے نقصان۔ زیادہ تر اب تک مسلم برادری کی مساجد کو کیا گیا شہید، تو اب کاشی میں توڑی گئی ایک تاریخی مندر بھی۔ بھاجپا سرکار کو نہیں ہے کسی بھی مذہب سے کوئی محبت۔ مہاراشٹر میں 15 جنوری 2026 کو ہونے والے میونسپل انتخابات کا زور و شور تھم گیا۔ پورے مکمل خاموشی کے ساتھ آج شام 5 بجے تمام سیاسی پارٹیوں نے لگایا ایڑی چوٹی کا زور۔ مجلس نے بھی اس بار مہاراشٹر میں اپنا میئر بنانے کی کوشش میں کئی جلسوں میں عوام سے کیا خطاب۔ اتر پردیش غازی آباد میں مقامی فرقہ پسند افراد نے مقامی مسلمانوں کے سلون شاپس پر جا کر لکھے گئے ناموں کو بھی لے کر کھڑا کیا تنازع، مگر اچھی بات دیکھنے میں یہ آئی کہ فرقہ پسند افراد کو مقامی مسلم نوجوانوں نے دیا کرارا جواب۔ ہر سوال پر جواب دینے کی ہے اب ضرورت۔ انتخابات میں عوام کے ووٹ خریدنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مہاراشٹر میں ہونے والے بلدیہ الیکشن میں عوام سے ووٹ لینے کے لیے اپنے مینیفیسٹو پیج کے ساتھ ساتھ بانٹے گئے بھاری نقد رقم عوام کو ایک ایک ووٹ کے لیے ہزاروں روپے کیے گئے عوام میں تقسیم۔
مہاراشٹر کے انتخابی جلسے کے دوران اکبر الدین اویسی نے دیش کے لیے جان قربان کر دینے والے تمام بہادر فوجی جوانوں کی عزت، اکرام اور ان کی محبت کرنے کی عوام کو دی تلقین، اور ساتھ میں ان بہادروں کی بہادری کو بھی کیا سلام۔ اب حیدرآباد کی عوام کو ایک اور نئی مشکل کا سامنا، نو او سی نو پاور کا آیا رولز، یعنی 10 سال پرانے گھروں کو بجلی چاہیے تو آکوپنسی سرٹیفکیٹ دینا لازم، جس کی وجہ سے اب قدیم گھروں کے مالکان کو بڑی مشکلات کا سامنا۔ حکومت تلنگانہ آئے دن نئے قوانین نافذ کرے گی تو دونوں جانب ہوگا نقصان۔ مجبوری نہ جانے انسان کو لا کھڑا کر دیتی ہے کہ اس دہانے پر اپنے مجبور شوہر کا قرض چکانے کے خاطر ایک سافٹ ویئر انجینئر خاتون بن گئی مجبوری میں چور۔ شوہر پر چڑھتے ہوئے قرض جات سے نجات کے لیے بیچاری بیوی نے کسی خاتون کے گلے سے زیور چھین کر ہو گئی فرار، مگر بدقسمتی سے آدھے گھنٹے میں پولیس کے لگی ہاتھ۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔